بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں گزرنے والی ہیں اور آخری لمحات چل رہے ہیں۔ تقریباً تمام مساجد کے اندر ختم تکمیل قرآن کریم ہو چکا ہے، اور جو کچھ چند ایک باقی بھی ہوں گے 29 کو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو کہتے تھے جی نماز تراویح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کے کلام کی کتنی برکتیں ہیں دنیا کے اندر۔ کتنے لوگ تراویح کے فوائد دیکھے جائیں صرف تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے حفاظ کرام اور پھر ان کے سامع، اور پھر دنیا کے اندر مساجد دیکھ لیں، ٹوٹل اگر مساجد لاکھوں میں ہیں تو پھر ان کو ڈبل کر لیں، کیونکہ سامع اور قاری صاحب جو خود قرآن کریم سنا رہے ہیں تو ان کی تعداد ڈبل ہو جائے گی مساجد سے بھی، اور وہ پھر ایک دن میں 10 مرتبہ 7 5 جتنا وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ ایک قرآن کریم کو دہراتے ہیں، پھر مصلی پہ سناتے ہیں، اور پھر کتنے لوگ جو ہے نا قرآن کریم غور سے سنتے ہیں، اور پھر قیام اللیل یعنی رات کو قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے کلام کو کس انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر عالم عرب میں دیکھیں، شرق تا غرب دیکھیں، یورپ کے اندر دیکھیں، جہاں کہیں بھی جنوبی ایشیا کے اندر اور کوئی کونا دنیا کا ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ تو تراویح ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو علماء کرام کا ایک بہت بڑا سواد اعظم جسے کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی ائمہ اربع ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم جنہیں کہتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور بہت سارے علماء امت کے جو ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، تابعین، سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ تراویح جو ہے نا یہ ایک سنت موقدہ عبادت ہے، اور سارے ائمہ کا یہ موقف ہے کہ تراویح 20 رکعت نماز تراویح جو ہے نا یہ سنت موقدہ ہے۔ تو اس میں اگر کوئی 8 کی طرف گیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 8 تراویح، ایک حدیث سے پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، رمضان شریف کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ تو اس میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ 11 رکعت جو ہے نا وہ بیسیکلی 8 رکعت تہجد کی ہیں، جس میں آقا کریم علیہ السلام تہجد پڑھا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کے اوپر تہجد فرض تھی اور امت کے لیے نفل ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے لیے نافلۃ اللہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی آپ کے لیے تہجد بھی، یعنی تہجد پڑھنا جو ہے نا آپ کے لیے فرض کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک خاص عبادت عطا کی تھی کہ میرے محبوب رات کے پچھلے پہر میرے ساتھ خصوصی طور پہ ہم کلام ہو اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کریں۔ تو اس عبادت کے ساتھ نفل جو تہجد کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو 8 رکعت نفل تہجد کے جو پڑھتے تھے، تو اس کو 11 رکعت کے ساتھ جو ہے نا لوگوں نے، کچھ لوگوں نے جو اس کے حق میں ہیں کہ 11 رکعتیں ہیں تراویح کی، تو وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد کی، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، 8 رکعت جو ہے نا وہ آقا کریم علیہ السلام تہجد کی پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر کی پڑھتے تھے۔ تو جو 8 کہتے ہیں وہ حقیقت میں اس غلطی کا شکار ہوئے ہیں کہ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام جو یہ روایت ہے آپ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت عائشہ سے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان کے الفاظ ہیں کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو تراویح رمضان میں تو تراویح ہوتی ہے، لیکن غیر رمضان میں تو تراویح ہوتی نہیں، تو آپ تو پھر یہ مسلسل اور دائمی طور پہ آپ کی طرف یہ نسبت ہے کہ آپ ہمیشہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت ادا فرماتے تھے، تو گویا آپ رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھنے کا مقصد جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام
8 رکعت تہجد کے پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر کے، باقی تراویح 20 رکعت ہی ہے، اور ائمہ اربعہ اور پھر علماء امت اور صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ کے طور پہ مانی جاتی ہے۔ اور سواد اعظم جسے امت کا ایک بہت بڑا حصہ کہتے ہیں، یعنی سواد اعظم بہت بڑا گروہ، وہ اس بات پر متفق ہے، تو پھر کسی ایک فرد کی یا کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک مسئلہ کی بات ہوتی تو پھر تو اس کو بندہ نہ مانے کوئی، تو پھر اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سواد اعظم جو ایک شروع سے چلا رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی تراویح کی 3 رات میں آپ نے جماعت بھی فرمائی، اور پورا رمضان آپ تلاوت تراویح جو ہے نا وہ فرماتے تھے، ادا فرماتے تھے، لیکن جماعت چونکہ آپ نے صرف 3 رات ثابت ہے، تو جماعت کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے گروہ ہیں اور مختلف افواج صحابہ کے پیچھے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا جائے، اور پھر ایک امام کے پیچھے تراویح کا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا، جس پہ صحابہ کا اجماع ہے، پھر تمام ائمہ کا اجماع ہے، ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کی، تو پھر پوری امت کے اندر شرق تا غرب حرمین شریف کے اندر دیکھیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، اور مکہ المکرمہ کے اندر 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، اور اس طرح دنیا کے اندر قرآن کریم سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، قیام اللیل کا ذریعہ ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے اندر قیام کر لیا اس کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہ برکت ہے۔ اور قرآن اگر دیکھیں، قرآن جو لوگ کہتے ہیں یہ تراویح کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، تو پھر ان کا کیا خیال ہے؟ وہ اب خوش ہیں کہ اب گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں، رمضان کی برکتیں جو مسجدوں کے اندر ایک خوبصورت نظام ہوتا ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، دنیا کے اندر قرآن بار بار پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کیا یہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ تراویح کی نماز نہ ہو؟ اور لوگ اتنے کامل کتنے ہیں کہ وہ گھروں میں جا کے آرام سے تراویح جماعت کے بغیر، اگر نہیں تو ویسے بھی وہ تراویح کے حق میں بھی نہیں ہے، وہ کیسے اتنی تلاوت کریں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنے نوافل کیسے ادا کریں گے؟ تو ایک ذریعہ ہے عبادت کا اور امت کا، اور سواد اعظم جس پہ پوری امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس پہ عمل پیرا ہے، اور ایک جس پہ پوری امت عمل پیرا ہو اور ایک بہت بڑا حصہ عمل پیرا ہو تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو جو آج کے نام نہاد اسکالرز ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو یہ ٹھان لی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اکثر ویڈیوز میں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی اگر معراج کی شب عبادت کر رہا ہے، تو حالانکہ آقا کریم علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں، کوئی رات کا آگے پیچھے فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایک نسبت ہے 27 رجب کو، تو اس میں اگر عبادت وغیرہ ہے تو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ لوگ اکٹھے ہو کر دنیا کی جو بے حیائی، فحاشی اور یانی کے اندر لوگ پڑے ہوں، اگر ادھر سے نکل کے مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اس پہ بھی اعتراض ہوگا۔ شب برات کو کوئی اگر تلاوت یا نعت یا کوئی مسجد کے اندر بیٹھ کے نفل یا مستحب عبادت کر لیتا ہے تو اس پہ بھی اعتراض ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں فتنہ ہے کہ امت کو اس عبادت سے دور کرنے کا، تو یہ اس پہلو پہ سوچنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ جو ہے نا اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔